या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर रोज़े जुमा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा तो उसके 200 साल के गुनाह माफ़ हो गए। सुभान अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मोमिन जुमा के दिन मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 200 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो कल इंशाअल्लाह रोज़े जुमा है, यानी जुमा का दिन है, तो आप लोग भी नियत फरमा लें कि इंशाअल्लाह हम भी जिस टाइम भी वक्त मिलेगा तो हम भी 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरानी लिबास। एक बुज़ुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखकर पूछा, क्या ज़िंदा लोगों की दुआ तुम लोगों को पहुंचती है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम, वो नूरानी लिबास की सूरत में आती है, उसे हम पहन लेते हैं। जलवाए यार से हो कब्र आबाद, वहशत कब्र से बचा या रब। यानी एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आज हमारे जहनों में आता है कि वो तो मिल गए, मिट्टी में चले गए, अब उन तक दुआ करना, इसाले सवाब करना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उन्हें क्या उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। हमारे जहनों में आता है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अब तो क्या है, वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला गया है, मिट्टी हो गया, तो अब उसके पीछे फातिया दिलाना, इसाले सवाब करना, ये कहाँ लिखा है, किस लिए दिलाते हैं, उनको थोड़ी फ़ायदा पहुँचता है। तो एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा रात को सोया, तो सोने के बाद मैंने क्या अपने भाई को ख्वाब में देखा, तो मैंने अपने भाई से, मुर्दा भाई को ख्वाब में देखा, तो मैंने अपने भाई से पूछा, ए मेरे प्यारे भाई, आप इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए हैं, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो क्या आपसे मैं एक सवाल कर सकता हूँ? तो उसने कहा, हाँ आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, ए मेरे भाई, क्या ज़िंदा लोग जो तुम्हारे पीछे दुआएं करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, तुम्हारी मगफ़िरत की दुआ करते हैं, क्या तुम्हारे तक वो इसाले सवाब पहुंचता भी है या नहीं? क्या तुम्हारे लिए वो मगफ़िरत की दुआ आती भी है या नहीं? क्या तुम्हारे उससे गुनाह माफ़ होते हैं कि नहीं? तो उस बंदा मोमिन जो मुर्दा था वो कहता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुदा की कसम, जो बंदा मेरे पीछे दुआ करता है, मुर्दों के पीछे दुआ करता है, तो वो दुआ हमारे तक पहुंचती है और हम उसे क्या है, नूरानी लिबास में पहन लेते हैं। नूरानी लिबास की शक्ल में आती है, जन्नती जोड़े की शक्ल में आती है, वो हम तक पहुंचती है और हम उसे पहन लेते हैं। जब हम उस दुआ को पहन लेते हैं तो अज़ाब में हमारे तख़फ़ीफ़ हो जाती है, कमी हो जाती है। इसीलिए शायर ने कहा, जलवाए यार से हो कब्र आबाद, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जैसे ही जलवा गिरी होगी तो उससे क्या है, कब्र हमारी रोशन हो जाएगी, मनव्वर हो जाएगी, जहाँ कोई उजाला नहीं होगा, बल्कि हमारे नबी के नूर से कब्र क्या है, उजाला हो जाएगा कब्र में। वहशत कब्र से बचा या रब, यानी कब्र की जो अंधेरी कोठरी है, कब्र की जो अंधेरापन है, वो उससे मेरे मौला हमें बचा ले। नूरानी तबाक। जब कोई शख्स मैयत को इसाले सवाब करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे नूरानी तबाक में रखकर कब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ए कब्र वाले, ये हदिया तोहफ़ा तेरे घर वालों ने भेजा है, कबूल कर। ये सुनकर वो खुश होता है और उसके पड़ोसी अपने महरूमी पर गमगीन होते हैं। कब्र में आह कब अंधेरा है, फजल से कर दे चाँद ना या रब। यानी जब कोई बंदा मोमिन इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला जाता है तो जो बंदा उसके पीछे इसाले सवाब करता है, दुआए मगफ़िरत करता है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कौन जिब्राइल अलैहिस्सलाम? वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब नबी पर हमारे पर कुरान शरीफ नाजिल हो रहा था तो वही लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील आया करते थे। कौन जिब्राइल अलैहिस्सलाम? वो जिब्राइल जो तमाम फरिश्तों के क्या है, सरदार है। कौन जिब्राइल अलैहिस्सलाम? वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए जगाने आए तो ये ना समझा कि मैं अब इनको जगाऊं तो कैसे जगाऊं, वो नूरानी मखलूक थी और तमाम फरिश्तों के सरदार थे। लेकिन जब हमारे आका के पास आए तो हमारे आका
کے پاس آ کر دیکھا کہ ہمارے آقا آرام پذیر ہے، ہم اب اس کے آرام میں ان کو اٹھایا کیسے جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا میرے مولا اب میں آپ کے نبی آپ کے پیارے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ تو حضرت جبرائیل کو بھی یہی حکم ہوا کہ تم کیا ہے نالین پاک کو چھو لو، یعنی قدم مبارک کو چوم لو، بوسہ دے لو، ہمارے نبی خود اٹھ جائیں گے۔ تو جن کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم ہمارے نبی کے قدم کو چومو، جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے میت کے پیچھے ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ کیا ہے، میں اسے اس دعا کو لے کر، اس درود پاک کو لے کر نورانی و عرفانی صندوق میں ڈال کر اس قبرستان کے پاس لے جاتا ہوں، اور قبرستان کے پاس جا کر کہتا ہوں اے مردے، اے قبر والے، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے کیا ہدیہ یعنی تحفہ یعنی انعام تیرے لیے بھیجا ہے، تو اس انعام کو قبول کر۔ تو وہ بندہ بہت خوش ہو جاتا ہے، قبر میں ہوتے ہی خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج میرے گھر والوں نے میرے لیے انعام بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کے پاس اڑوس پڑوس والے جو قبر والے ہوتے ہیں وہ اپنی محرومی یعنی اپنے آپ پر یہ کوستے ہیں، اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں تو تھے تو سارے لوگ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جب ہم دنیا میں تھے تو سارے لوگ اپنے ہوا کرتے تھے، لیکن جب ہم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، جب ہم اس دنیا فانی سے چلے آ گئے ہیں تو اب ہمارے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی ایسا نہیں بندہ اٹھتا جو ہمارے پیچھے ہماری گناہوں کو بخشش کرنے کی دعا کر سکے۔ کاش ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے، وہ یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے لیے بھی کوئی یہ دعا کرے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی صندوق میں ہمارے تک لا کر پہنچائیں اور ہمیں بھی کہیں کہ اے میت، اے مردے، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، تیرے لیے انعام بھیجا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قبر والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے قبر والوں کو تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے گناہوں کے بچنے کی اور گناہوں سے جو گناہ کر کے چلے گئے ان سے بخشنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، عذاب قبر سے بچانے کی دعا کریں، تب جا کر ان کی بھی عذاب قبر سے نجات ملے گی اور ہمیں بھی قبر عذاب سے نجات ملے گی۔ جب ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے گھر والے بھی جب ہم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے بھی وہ ایصال ثواب کریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم ابھی سے شروع کریں گے، کیونکہ اب ہم شروع نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کہیں گے ہمارے والدین تو اپنے والدین کے پیچھے ایصال ثواب نہیں کیا کرتے تو ہم کیوں کریں؟ جب ہم کریں گے نا تو کہیں گے آگے والی پیڑھی یہی کہے گی کہ ہمارے والدین بزرگان دین کا یہی عقیدہ رہا ہے، ہمارے والدین کا یہی عقیدہ رہا ہے، ہم سے پردادا کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جمعرات کو قبرستان جایا کرتے تھے، جمعہ کے دن قبرستان جایا کرتے تھے اور فاتحہ درود پڑھ کر آیا کرتے تھے۔ تو جیسے بزرگوں جو بتایا، ماں باپ کا جو بتایا وہ راستہ ہے، بچہ اولاد اسی راستے پر گامزن ہوتی ہے، اسی راستے پر جاتی ہے۔ تو اگر والدین اس کو صحیح راستہ دکھائیں گے تو بچہ صحیح راستے پہ جائے گا، اگر والدین اس کو برا راستہ دکھائیں گے، غلط راستہ دکھائیں گے تو بچہ غلط راستے اور ادھر ادھر میدان کی طرف بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، نہ کہ اندھیرا والا راستہ دکھائیں، نہ کہ یہ جو دنیا والا جہلیہ والا جو راستہ ہے یہ نہ دکھائیں۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو ابھی سنبھالیں، اپنے بچوں کو ابھی قابو کریں، نہیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی بچے آپ کو لات مار کر باہر پھینک دیں گے۔ یہ بچے ہیں کہ ایک دن ہمیں کیا ہے یہاں سے اپنے گھر سے نکال کے باہر گیسٹ روم میں یہ کہہ دیں گے یہ ہمارے والدین وغیرہ کا ایک الگ کمرہ بنا دیا، اس میں رہو۔ یہی ہمارے بچے ہوں گے جو کہیں گے کہ بازاروں میں جو مال بوڑھے لوگوں کو رکھنے کے لیے وہ گھر بنا ہوتا ہے اس میں جا کر چھوڑائیں گے۔ یہ بچے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے والدین ان کو صحیح پرورش نہیں دیتے۔ جب ہم صحیح پرورش دیں گے تو ہمارے بچے کیا ہے ہماری خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہم اس کو غلط پرورش ابھی سے اگر ہم غلط پرورش دیں گے تو ہمارے بچے کیا ہے ہمیں گھر سے نکالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہم ابھی سے اپنے بچوں کو قابو میں رکھیں گے، صحیح پرورش کریں گے تو ہمارے بچے بزرگ ہو جانے کے بعد ہماری خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیونکہ علم دین جب ہم وہ سیکھ جائیں گے، علم دین سکھائیں گے تو علم دین جب وہ سیکھ جائیں گے تو علم دین یہی سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ علم دین یہی کہتا ہے کیوں دو عظیم ہستیاں ہیں، وہ عظیم ہستیاں کون ہیں؟ ماں باپ ہیں۔ جب ماں باپ عظیم ہستیاں ہیں انہیں اف تک نہ کہنے کا حکم فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کا قرآن
قرآن میں. تو ہم جب اپنے والدین اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے تب پتہ چلے گا کہ بچوں کو بھئی ہاں میرے والدین تو یہ سکھائیں کہ بھئی ہاں والدین کو جھڑکو نہ ڈانٹو نہ, تو یہ بات پر عمل کریں گے اور اپنے والدین کا ادب و احترام کریں گے. تو ہمیں بھی یہی چاہیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. جن کے والدین ابھی زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اپنے والدین کو خدمت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے, اور خاص کر اپنے بچوں کو سدھارنے کی اور سمجھانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.